بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر تقریب سعید کا آغاز کرتے ہیں تو بخاری شریف کی سند اور حدیث پڑھنے کے لیے دعوت دوں گا مرکز حاضہ کے طالب علم فاضل حافظ محمد زبیر محمدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُؤْذَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بارک اللہ فیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فضیلت مآب علماء کرام، خطباء، دعات، مبلغین، اساتذہ گرامی منزلت اور عزت مآب برادر گرامی ڈاکٹر زعیم الدین صاحب اور اس مرکز القدس الاسلامی کے خطیب اور محتمم اور اساتذہ اور ان کے معاونین، اصحاب الخیر، محسنین، اللہ تعالی ان کے اعمال صالحہ میں برکت فرمائے، مزید توفیق سے نوازے، اور عزیز القدر طلبہ جو ماشاءاللہ درجہ فضیلت تک پہنچے ہیں اور انہوں نے درس، تعلم اور تربیت کا ایک مرحلہ مکمل کیا ہے، اور بہت ہی قابل قدر اور لائق تکریم احباب حضرات و خواتین
برادران و خواہران اسلام، صحیح البخاری اس کا آخری باب اور آخری حدیث، اس پر درس، اس میں کچھ علمی اور فنی قسم کی باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں اور کچھ اصلاحی، تربیتی اور موعظت اور نصیحت کی باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں، باقی تفصیلی درس اور بیان تو وہ جو ہماری درسگاہ کی کلاسیں ہوتی ہیں وہاں اساتذہ اپنے طلباء کے سامنے درس میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ترقی اور برکت دے، اس کو دوام اور استحکام بخشے کہ اسی درس و تدریس اور تعلیم و تعلم اور اصلاح و تربیت کے سلسلے کے ساتھ دین محفوظ ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ یہ دین ہماری زندگیوں کے اندر قائم ہو جائے، ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، ہم اس دین پر استقامت اختیار کرنے والے بن جائیں اور اس دین کو اگلی نسلوں کی طرف صرف قول اور دعوت کے ذریعے نہیں بلکہ قول اور عمل کے ذریعے اور دعوت اور سلوک کے ذریعے اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ذریعے یہ دین دنیا میں غالب ہو، سر بلند ہو اور پوری دنیا کے اندر اس دین کی روشنی پھیل جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے میں قبول فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانہ و تعالی وہو خیر مسئول وبالاجابۃ جدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صحیح البخاری یہ حدیث نبوی کی معتبر ترین کتاب ہے۔ امت کے علماء نے اس کتاب کو جانچا، پرکھا اور اس کی صحت کو پوری چھان بین کے ساتھ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کتاب کی تصدیق اور تائید کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے مصنف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محنت، کوشش اور ان کی شبانہ روز کی کاوش اور ان کا اخلاص اور للہیت اور ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا عبودیت کا اور عبادت کا، اس کی برکت سے اس کتاب کو بہت مرتبہ قبول اور لوگوں کے اندر پذیرائی نصیب فرمائی ہے۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنی کسی کام کے اندر اخلاص کے ساتھ محنت کی جائے اللہ رب العزت اس کام کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک رہنما بات ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کے اندر ایک تو اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور دوسرا محنت اور مجاہدہ اس کو لازم کرنا چاہیے کہ انسان اپنی ساری کوششیں اور توانائیاں اس کام میں لگا دے تو اللہ رب العزت پھر اس کام کو مبارک بنا دیتے ہیں اور اسے لوگوں کے لیے نافع بنا دیتے ہیں۔ حدیث نبوی یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن مجید کی وضاحت ہے اور اس کا مصدر بھی ذات الہی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا بیان بھی عطا فرمایا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ اس قرآن کو ان علینا جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے میں، آپ کے حافظے میں، اور پھر ان علینا جمعہ و قرآن، اور پھر اس کو پڑھنا آپ کی زبان اقدس سے، اور پھر اس کو امت کے اندر ایسی کتاب بنا دینا کہ جو ہر وقت پڑھی جا رہی، ہر وقت پڑھی جا رہی۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر، انسانی آبادی کے اندر، جس وقت قرآن کی قرات نہ ہو رہی۔ قرآن ایسی پڑھے جانے والی کتاب، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دن ہو یا رات ہو، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ہو، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہے ہیں، کوئی مشق کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید لکھ رہا ہے، کوئی چھاپ رہا ہے، کوئی اس کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کی قرات ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے ذمہ ہے، ان علینا، تو اللہ نے اس کا یہ انتظام کر دیا۔ ہمہ وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر آپ اقصی مشرق سے، جاپان سے شروع ہو جائیں اور اقصی مغرب تک چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ اسلامی مراکز ملیں گے، مسلمان ملیں گے، اور جیسے جیسے یہ دن رات کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ہی یہ حفظ کے مدارس اور حفظ کے قراء اور عام مسلمان جو قرآن پڑھنے والے ہیں، مرد اور خواتین، بچے اور بوڑھے اور جوان، اور کام کاج میں لگے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمع ہو، آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا، اور ایسا محفوظ کیا، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ تھا قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت بھی کرتے تھے اور آپ پڑھاتے بھی تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جبریل امین کی قرات کو اللہ رب العزت نے اپنی قرات قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کیونکہ پہلے جبرائیل امین نے اللہ رب العزت سے سنا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تکلم بھی، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، بحرف و صوت، یہ اللہ رب العزت ہی کے حروف ہیں، اور اللہ رب العزت کی آواز جبریل امین علیہ السلام نے سنی تھی، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے سن کر پھر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور پھر ان کے پڑھنے کو اللہ رب العزت نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے جس طرح انہوں نے اللہ سے سنا تھا، جس طرح انہوں نے اللہ سے سنا تھا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ اس قرات کا اتباع کیجئے، ایسے ہی پڑھیے جیسے جبریل نے پڑھا ہے، جیسے جبریل نے پڑھا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قرآن کی جو عبارت ہے، جو قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے پڑھا، جبریل امین نے سنا، اور پھر انہوں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ نے سنا، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے۔ ابھی آپ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، تو یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہمارے ذمہ ہے، ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی وضاحت کرنا، اس کا بیان کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر دین کی جو جو ضرورت ہے، یہ قرآن اس کا بیان ہے، یہ قرآن اس کا بیان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو واضح کرنا، ان علینا بیانا، ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ قرآن تبیان ہے، قرآن وضاحت ہے، لیکن یہ وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ہم نے یہ آپ پر کتاب اتاری ہے. سورۃ النحل میں دونوں آیتیں ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اور اسی طرح یہ دوسری آیت ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی طرف ہم نے یہ ذکر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کا بیان کریں. اور یہ بیان اللہ کی طرف سے علینا بیان ہمارے ذمہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کے اندر حکمت سے تعبیر فرمایا ہے. یہ قرآن کا بیان کیا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ نے آپ پر کتاب یہ قرآن مجید والحکمہ اور اس کا بیان حکمت یہ اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کیا. حکمت کا معنی عام طور پر ہم سنت کر دیتے ہیں, لیکن عربی لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حکمت یہ ایسی ایک چیز ہے, ایک علم ہے, ایک معرفت ہے اور ایک دانش ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک صلاحیت ہے جس صلاحیت کے ساتھ انسان صحیح بالکل حقیقت واقعہ کے مطابق صحیح سوچتا ہے, صحیح بولتا ہے اور صحیح عمل کرتا ہے. یہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملکہ عطا ہو جائے, اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہو جائے صلاحیت کہ انسان کی سوچ بھی صحیح ہو, انسان کا قول بھی صحیح ہو اور انسان کا سلوک اور رویہ اور عمل بھی صحیح ہو. اس کو حکمت کہا جاتا ہے, ان ساری چیزوں کا مجموعہ. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکمت نازل فرمائی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ کتاب اور حکمت اللہ نے نازل فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی طرح قرآن کے ساتھ دیا گیا. یعنی قرآن کی طرح ہے یعنی وہ بھی قرآن کی طرح وحی ہے, منزل من اللہ ہے اور دین کے اندر اسی طرح وہ حجت اور سند ہے جس طرح قرآن ہے. جیسے قرآن کی سند ہے, قرآن دلیل ہے, قرآن حجت اور برہان ہے, اور اسی طرح حدیث بھی سند ہے, دلیل ہے, حجت اور برہان ہے. اور القرآن حجت لک و علیک یہ بات ہم سب کو جھنجھوڑنے والی ہے. قرآن یا تو ہمارے لیے حجت ہے اگر ہمارا سلوک, ہمارا طرز عمل اور ہمارا رویہ قرآن کے مطابق ہے تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا, ہماری سفارش کرے گا, ہماری طرف سے اللہ کے ہاں وکیل بن کر کھڑا ہوگا کہ یا اللہ یہ وہ ہے جو مجھ پر عمل کرتا تھا. اور اسی طرح حدیث بھی ہے, حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور حدیث صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کی چند سنتیں یا لباس کی چند سنتیں, خوشبو لگانا اور نیا کپڑا پہن لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا, صرف یہی سنتیں نہیں ہیں, یہ سنتیں ہیں اور ان کی بڑی عظمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ بے حیثیت ہے. نہیں, جب اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی تو اس میں عظمت آ گئی. کوئی چیز بھی چھوٹی نہیں یرحمک اللہ, کوئی چیز بھی کمتر نہیں ہے, ہر چیز عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین ہے اور دین اللہ کی طرف سے ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ حکمت ہے. یہ حکمت جس کو مل جائے یعنی اس کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائے. قرآن کیا ہے؟ یہ الحق ہے. لقد جاءک الحق من ربک, صحیح حقیقت علم کی بھی اور عمل کی بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اور اس کو سمجھنا, پھر اس کو بیان کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, یہ کامل اور اکمل درجے میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ حکمت عطا فرمائی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ یہ حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پڑھی جاتی تھی, پڑھائی جاتی تھی, سکھائی جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو سکھائی ہے یہ حکمت. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ کتاب و حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم فرمائی, لوگوں کو سکھائی ہے, اور یہ کتاب و حکمت ہم تک پہنچی ہے. قرآن الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے, محفوظ ہے. اللہ نے سینے میں بھی محفوظ کر دیا اور مصاحف میں بھی محفوظ کر دیا, اور مصاحف کے اندر بھی محفوظ ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, اور قراء اور حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر مستند نسخہ تیار ہوتا ہے. حفاظ کا جو حفظ شدہ سینے کے اندر محفوظ ہے, اور جو لکھا گیا ہے یہ مصاحف کی تدقیق کرنے والے اور ان کی تصحیح کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان قراء اور ان قرآن کے خادموں کی زندگیوں میں برکت فرمائے. جتنی محنت کرتے ہیں اور جتنی اس کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں کہ جو لکھا جاتا ہے اس کو ایک ایک بار نہیں, 10 بار نہیں, سینکڑوں بار پڑھتے کہ کسی چیز کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو, کسی چیز کے اندر کمی بیشی نہ ہو. ہمارے مرکز الاسلام ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, قاری ابراہیم صاحب اور قاری صہیب صاحب اور ان کے رفقا کو, اور انہوں نے ماشاءاللہ وہاں سے قرآن مجید شائع کیا قراءات کے ساتھ. تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا محنت والا کام ہے. تو اللہ رب العزت نے بندوں کو اس کام کے اوپر لگا دیا کہ وہ اس کام کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں. اسی طرح ہی یہ حکمت اللہ کی طرف نازل کردہ تھی, تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی محفوظ کیا, اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے سراپا حکمت بنا دیا. وہ تو کیا تھے؟ سراپا قرآن تھے. کان خلقہ القرآن, ان کی زندگی قرآن کا نمونہ تھا. جو چلتا پھرتا بولتا چالتا قرآن دیکھنا چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتا ہے. کان خلقہ القرآن, اور ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها, ہم نے آپ کو اس شریعت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. یہ جو اللہ کے دین کا اور اللہ کے اوامر کا طرز عمل اور راستہ ہے, شریعت اس راہ پہ آپ کو لگا دیا ہے. اور انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, آپ اس صراط مستقیم پہ گامزن ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی اسی صراط مستقیم کی طرف کر رہے ہیں. وانک لتہدی الی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سکھائے گئے تھے, پڑھائے گئے تھے, آپ کو بتایا گیا تھا. آپ کی رہنمائی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حکمت تھے. آپ کا قول حکمت تھا, آپ کا عمل حکمت تھا, آپ کی سوچ حکمت تھی, اور وہ قرآن کے مطابق تھی, اور وہ قرآن کے مطابق تھی. اور جہاں کہیں آپ کی زندگی سیرت اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ آیا کہ وہ خلاف اولا تھا, غلط کی بات نہیں, اولا کی بات ہے, خلاف اولا تھا, وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی, وہاں اصلاح کر دی گئی کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا. آپ کے شایان شان یہ ہے. تو قرآن مجید یہ بھی اللہ کی وحی ہے, اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو حدیث بھی وحی ہے, یہ حکمت ہے, یہ منزل من اللہ ہے, یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے. تو جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے. اور یہ جو کتاب ہے صحیح بخاری, یہ جو صحیح بخاری ہے, یہ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی گئی. مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, یہ ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں. عبد الرزاق تو ان کے استاد نہیں ہیں, وہ امام احمد کے اساتذہ کے درجے میں ہیں, لیکن امام عبد الرزاق کے واسطے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاد کے واسطے سے ان سے روایت کرتے ہیں. لیکن ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں, ان سے انہوں نے روایات لی ہیں. امام مسلم نے بھی ان سے روایات لی ہیں. اور اسی طرح موطا امام مالک, یہ کتابیں پہلے بھی موجود تھیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسند بھی پہلے موجود تھا, امام حمیدی کا مسند بھی پہلے موجود تھا, مسند الحمیدی بھی پہلے موجود تھا, ابو داؤد طیالسی کا مسند بھی موجود تھا, اور بھی کتابیں موجود تھیں جوامع کے نام سے. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں, اور اسی طرح امام وکیع کی کتابیں, یہ پہلے موجود تھیں. لیکن ان کتابوں کے اندر یہ صورتحال تھی کہ صرف صحیح چیزیں جمع نہیں کی گئی تھی, اس میں جو ان تک پہنچا اور انہوں نے اس کو بہتر سمجھا, معتبر جانا, اس کو انہوں نے درج کر دیا اور قبول کر لیا.
امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، وہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، مجتہد تھے، اہل حدیث کے جو امام ہیں، جن کے اقوال پر زیادہ اہل حدیث اعتماد کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہوتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سنت کے بہت قریب ہیں یہ۔ لیکن الحمدللہ جس طرح عزیز گرامی قاری صاحب پڑھ رہے تھے کہ ہم کسی ایک شخص کے اوپر ساری دین کی ذمہ داری ڈال کے آنکھیں بند کر کے اس کے پیروکار نہیں بنتے، خاص طور پر علماء اور طلباء، جو طلباۃ العلم ہیں اور اہل علم ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ نہ میری پیروی کرو نہ سفیان ثوری کی پیروی کرو، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، آپ کے صحابہ سے لیا ہے، تابعین سے لیا ہے، وہیں سے دین لینا چاہیے۔ تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا کام کرے کہ صرف صحیح حدیثیں جمع کر دے، لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ شاگردوں، استاد بعض اوقات بات کرتا ہے اور جو سعادت مند اور نجیب شاگرد ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو دل میں اتار کے زندگی کا ارمان اور زندگی کا ہدف بنا لیتے ہیں، اور سچے دل سے جو بندہ بنا لے اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیتا ہے، اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیتا ہے۔ آج کل تو کوئی دور ایسا آ گیا، بس ہر چیز سرسری اور سطحی ہو کے رہ گئی، بس اوپر اوپر سے گزر جاتی، نیچے نہیں جاتی۔ ہمارا سننا سنانا بھی ایسا ہی ہے، سنانے والوں کے بھی اندر نہیں جاتا اور سننے والوں کے بھی اندر نہیں جاتا، اندر سے بات نکلے اور اندر بات جائے، پھر بات ہوتی ہے کہ دل میں اترے، دل سے نکلے دل میں اترے تو پھر تبدیلی آتی ہے۔ تو ہماری باتیں جو ہے نا عام طور پر اوپر ہی اوپر رہ جاتی ہیں، تو شاگردوں کو چاہیے کہ جو استاد نے بات کہی ہے اس کو دل میں بٹھایا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا کہ یہ کام کرنے کا ہے، اور خواب بھی ان کو آئی، اس خواب کی تعبیر بھی یہی بتائی گئی، تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ یہ میں کام کروں۔ تو انہوں نے 16 سال لگائے اور 6 لاکھ احادیث مرفوعہ اور مرسلہ اور آثار اور صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتاوی، صحابہ کے فتاوی، یعنی آثار اور اقوال تابعین اور اتباع التابعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند جو ہے وہ اتباع التابعین تک پہنچتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں تبع الاتباع شامل ہے، اتباع التابعین سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات لی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں، تابعی کا تابعی اور صحابی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ 3 واسطوں سے، صحابی کا واسطہ، صحابی سے لینے والے تابعی کا واسطہ، اور تابعی سے لینے والے تبع تابعی کا واسطہ، یہ 3 واسطوں سے امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی سندیں اور وہ حدیثیں ثلاثیات بخاری کے نام سے بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دین لیا اور ان سے احادیث جمع کی، اور بھی اساتذہ تھے ان کے، امام احمد بھی ان کے اساتذہ میں ہیں، امام اسحاق بن راہویہ بھی ان کے اساتذہ میں ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ ایک واسطے کے ساتھ نقل کرتے ہیں، امام محمد بن مسلمہ القانبی کے واسطے سے اور عبداللہ بن یوسف کے واسطے سے، اور اس طرح اور دوسرے حضرات کے واسطے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں جو تھیں ان کو دیکھا، تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ صحیح جو احادیث کا مجموعہ ہو وہ تیار کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کتاب تیار کی، 6 لاکھ روایات کو سامنے رکھا، جانچا، پرکھا، دیکھا، بھالا اور چھان بین کے چھان پٹک کر کے ان میں سے جو انہیں صحیح ترین چیزیں ملی وہ انہوں نے منتخب کی، اور پھر ان کو لکھنے کے لیے پہلے انتخاب کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا، وہ 3 بار کتاب لکھتے تھے۔ پہلے کتاب کا مواد جو ہے وہ انتخاب کیا، پھر اس کے بعد اس کی ترتیب دی، اور پھر اس ترتیب کی تمییز کی، پھر اس کا آخری نسخہ تیار کیا۔ 3 بار انہوں نے یہ کام کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد جب میں نے ترتیب دی اس کی، تو اس کے لیے میں یہ کرتا تھا کہ غسل بھی کرتا تھا
غسل کرتا تھا اور استخارہ کا، اور پھر ہر حدیث کے لکھنے کے لیے نہیں، مطلب یہ ہے کہ حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اب یہ کام کرنا ہے صبح سے لے کر زور تک، تو غسل کر لیا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے، اور پھر یہ سارا دن کام چل رہا ہے۔ اور امام بخاری کا تو عالم یہ تھا، ان کے شاگرد ابو حاتم الوراق کہتے ہیں کہ رات کو بھی لیٹے ہوتے تھے تو حدیثوں کے اندر ہی ذہن جو ہے چل رہا ہوتا تھا، لکھتے تھے، اٹھتے تھے، چکماک کے ساتھ چراغ روشن کرتے تھے، کتاب کے اندر لکھتے تھے، اصلاح کرتے تھے، پھر بجھا کے لیٹ جاتے تھے، پھر دوبارہ اٹھتے تھے، بار بار ایسے کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو بھی یہ علمی شغل جاری رہتا تھا، رات کو بھی یہ علمی شغل جاری رہتا ہے۔ علم بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے، یہ علم جو ہے، علم پڑھنے پڑھانے والے پھر ان کی نیندیں بہت تھوڑی ہو جاتی ہیں، پھر ان کا سونا جو ہے محدود ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم کلاس میں بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اس کتاب کو لکھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کو اس میں درج کرنے سے پہلے استخارہ کیا، جب انہوں نے آخری اس کا نسخہ تیار کیا، اور اللہ اکبر، جو اس کے ابواب ہیں، جو ابواب ہیں حدیثوں کے اوپر، جو انہوں نے عناوین لگائے ہیں اور جن کے اوپر انہوں نے جن سے مسائل اخذ کر کے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ بھی ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منفرد امتیاز ہے۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ساری حدیث کی کتابیں آپ دیکھ لیں، جتنی کتابیں، کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض، کتاب الاذان، اور اس طرح پھر شروع ہوتے ہوتے آخر میں آ کر کتاب الاحکام، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب التوحید، 97 کتابیں ہیں، اس ایک کتاب میں 97 کتابیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اصل کتابیں، یعنی جن میں اس کا مواد ترتیب دیا تھا، جیسا کہ کتاب الاعتصام میں آپ نے پڑھا ہوگا، شیخ صاحب نے آپ کو پڑھایا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا اصل جو ہے وہ میرے اصل کے اندر، کتاب الاعتصام کی اصل کے اندر دیکھنا چاہیے، اس وقت جو یہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام اصل بھی لکھی تھی، جیسے الادب المفرد ان کی مستقل کتاب ہے، اور ایک کتاب الادب یہاں بھی ہے، یہ اسی سے لی گئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے ساتھ بڑا وسیع اشتغال تھا، بہت وسیع۔ انہوں نے المسند الکبیر بھی لکھی، الجامع الکبیر بھی لکھی، اور ان سے پھر جو چیزیں منتخب کی ان کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد پھر اس کتاب میں اکٹھا کیا اور حدیثیں جمع کی اس طرح، اور پھر ان کے اوپر ابواب لگائے، تو وہ کہاں بیٹھ کے؟ ریاض الجنہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے، وہاں بیٹھ کے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جو لکھ دیا اس کو سمجھا کہ بس یہ میری کاوش اور محنت ہے اور اس کو لوگوں میں پھیلا دیا، نہیں، اپنے استادوں کے پاس لے گئے، علی بن مدینی کے پاس لے گئے، یحییٰ بن معین کے پاس لے گئے، احمد بن حنبل کے پاس لے گئے، اسحاق بن راہویہ کے پاس لے گئے، یہ میں نے لکھا ہے، یہ میری کاوش ہے، آپ اس پر نظر کریں اور اس کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں اور میری رہنمائی کریں۔ اساتذہ نے بھی تصدیق کی، تائید کی۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں لکھتے ہیں کہ چند جگہوں پر انہوں نے ان سے اختلاف کیا، لیکن جہاں اساتذہ نے اختلاف کیا وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف زیادہ صائب ہے، زیادہ قوی ہے، زیادہ بہتر ہے، ان کا موقف زیادہ قوی ہے۔ تو عالم آدمی کو اور طالب علم کو بیٹا اپنے اساتذہ سے کبھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جہاں بھی پہنچ جائے اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے استاد نے کیا ہوتا ہے، میں پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا۔ آج کل تو مزاج ایسا بن گیا، جس کو ذرا بولنا آ جاتا ہے اور ہیک کھینچنی آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو پتہ نہیں پر لگ گئے اور میں بلندیوں، عزت کی اور رفت کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ نہیں، یہ اساتذہ کا مقام ہوتا ہے کہ استاد رہتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اور جو ان کو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا رسالہ ہے وہ پرویز کے اوپر ہے، پرویز کی دھوکے بازیاں اور اس کی جہالتیں، غلام محمد پرویز جو تھا، اور جو اس نے خیانتیں کی ہیں اس کے اوپر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کتاب کو انہوں نے معنون کیا ہے، کہتے ہیں اس کا انتساب میں اپنے پرائمری کے استاد کے نام کرتا ہوں جنہوں نے مجھے پہلے دن الف با پڑھائی۔ یہ ہوتا ہے اعتراف، اساتذہ کا اعتراف کرنا چاہیے، ساری زندگی ممنون رہنا چاہیے، ساری زندگی ممنون رہنا چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے شاگرد تھے کہ استاد ان پہ فخر کرتے تھے، استاد ان پہ فخر کرتے تھے۔
وہ کہتے تھے ایسا شاگرد ہمارے پاس نہیں آیا. ایسا شاگرد تو کیا نہیں آیا, وہ کہتے تھے ہم نے کوئی استاد بھی ایسا نہیں دیکھا. قتیبہ بن سعید ان کے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس, میں گیا بھی بڑے ملکوں میں, بڑے علاقوں ملکوں میں گیا, بخارا کہاں, افغانستان کہاں, ایران کہاں, عراق کہاں, مصر کہاں, شام کہاں, لبنان کہاں, فلسطین کہاں, ملکوں پھرے وہ لوگ دین کے لیے. گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا. اللہ اکبر. یہ علم نبی کے لیے اسی دن میں طے کیا بحر و بر کو, سنا خازن دی علم جس بشر کو, لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو, جیسے مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ علم نبی کے جویا تھے, جہاں پتا چلا کہ وہاں کو بیٹھا ہوا ہے حدیث کا عالم, اس سے جا کر لیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ ایسا دیا تھا کہ جو سنتے تھے وہ بالکل نقش ہو جاتا, اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اور وہ اپنے حافظے سے لکھتے تھے, اور جنہوں نے لکھا ہوتا تھا ان کی تصویف کرتے تھے, ان کی تصحیح کرتے تھے کہ تم نے غلط لکھا ہے, استاد نے صحیح یہ بتایا تھا. تو اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی, اور اس کے اندر جو انہوں نے احادیث جمع کی ہیں, یہ امت کے ان کے دور کے اساتذہ نے, ان کے معاصر محدثین نے, ان کے بعد آنے والے محدثین نے ان کو چھانا پھٹکا اور دیکھا بالا, اور انہوں نے بھی ان کی تصدیق اور تائید کی. چند جگہوں پر اختلاف کیا ہے, لیکن علماء نے ان کے بھی جوابات دیے ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو انہوں نے مضبوط قرار دیا ہے. اور وہ اختلاف بھی ایسا نہیں, وہ فنی قسم کا اختلاف ہے کہ اس سند کی بجائے وہ سند زیادہ بہتر تھی امام بخاری کے لیے, یا اس راوی کے بجائے اس راوی کی روایت زیادہ بہتر تھی. سند تو اس کے اندر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن متن جو ہے وہ سارے بخاری کے صحیح ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سارے بخاری کے سارے متن کون سے صحیح ہیں؟ جو مرفوع احادیث ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسند مرفوع متصل سند کے ساتھ پہنچتی ہے. باقی جو اس میں معلقات ہیں, تعلیقات ہیں, ان میں کچھ ایسی روایات ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہیں, وہ بھی بے اصل نہیں ہے, لیکن اصل جو اس کی احادیث ہیں جن کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہ ہے, وہ ہے المسند الصحیح, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل سند کے ساتھ ملتی ہے, اور اس کے راوی سارے ثقہ اور معتبر اتصال کے ساتھ, اس میں کوئی شذوذ اور کوئی علت نہیں ہے. وہ روایات جو ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. باقی جو تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں, کوئی فتاوی ذکر کیے ہیں, یا کوئی معلقات ذکر کرتے ہیں, ان میں بعض صحیح بھی ہیں, بعض بخاری کے اندر موجود ہیں, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے امام حافظ احمد ابن علی الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کے اوپر, ویسے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور بڑی کتابیں لکھی, لیکن صحیح بخاری کی خدمت پر انہوں نے زندگی لگا دی. 32 سال لگائے اس کی شرح لکھنے کے اوپر, 32 سال لگائے. اور ہم تو اللہ اکبر, ایسے کم ہی لوگ ہیں اب اس دور کے اندر جو فتح الباری کا صحیح مطالعہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فتح الباری کا ترجمہ نہیں ہوا, اور کئی لوگ جو ہے وہ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں جی فتح الباری کا ترجمہ کر دیں. وہ اللہ کے بندو علم کی طرف آؤ, کتابیں جو ہیں وہ اس کی اپنی زبان میں پڑھا کرو, جو اپنی زبان میں. یہ ترجموں کے اندر مجھے تجربہ ہوا ہے اس بات کا, ترجموں کو دیکھتے ہیں, ترجموں کے اندر وہ معنویت بھی نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی فہم بھی غلط ہوتا ہے, ترجمہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ اصل کتابیں جو ہیں عربی کتابیں پڑھیں. تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تغلیق التغلیق تعلیق کے نام سے کتاب لکھی, اس میں ان معلقات کی پوری تخریج انہوں نے بیان کر دی. اور مدث ساری یا حدیث ساری مقدمہ ہے, اس میں بخاری کا پورا تعارف ہے. اور جو فتح الباری ہے, اللہ اکبر, وہ تو بخاری کی ایسی شرح ہے کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اور کسی شرح کی ضرورت نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ علم ایسا ہے, یہ ایسا سمندر ہے کہ ہر دور میں اس کی ضرورت رہتی ہے کہ اس پہ اضافہ کیا جائے, اور ہوتا رہتا ہے, اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. آج بھی لوگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر دے جو اس پہ کوشش کر رہے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے بڑی عالی شان کتاب ہے. اس کی یہ حیثیت ہے کہ قرآن کے بعد امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے. اور کچھ خوابیں ایسی ملتی ہیں جن خوابوں سے استناس کیا جا سکتا ہے, یعنی ان سے کچھ تھوڑی سی انسان کو تائید مل جاتی ہے کہ اس کتاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک محدث کو خواب میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی,
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کو کہا ابو زید تم شافعی کی کتاب پڑھتے ہو میری کتاب نہیں پڑھتے. شافعی کی کتاب کتاب الام ہے جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور امام صاحب کے فتاویٰ اور ان کی جو فقہی آراء ہے وہ نقل کی گئی ہے. انہوں نے کہا وہ پڑھتے ہو میری کتاب نہیں پڑھتے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی؟ خواب کی بات ہے خواب کی بات. کہنے لگے بخاری کی کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب وہ میری کتاب ہے وہ پڑھا کرو وہ پڑھا کرو. تو اس کتاب کو یہ جو قبولیت حاصل ہوئی ہے اس کے اندر دو چیزوں کا دخل ہے, ایک اخلاص کا اور دوسرا محنت کا. ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو, اخلاص اور للہیت, لوگوں کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ ابھی میرے عزیز پوچھ رہے تھے مجھ سے ایک مسئلہ, تو میرے دل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المادح والذام عندی سواء, جو میری مدح کرتا ہے ستائش کرتا ہے میری تعریف کرتا ہے اور جو میری مذمت کرتا ہے مجھے تانے دیتا ہے اور میری مخالفت کرتا ہے, یہ دونوں میرے نزدیک برابر ہیں. یہ مجھے کوئی پیارا نہیں ہے اور وہ مجھے کوئی ناگوار نہیں ہے, اس لیے کہ تعریف کی بھی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں اور مذمت کی بھی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں. ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, وہاں قبول ہو جائے بس کافی ہے. نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پرواہ, گر نہیں میرے الفاظ میں مانا نہ صحیح. غالب نے کہا تھا نا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک لوگوں کی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہمارے تو خیر ماشاءاللہ جو خطباء ہیں ان کو تو سبحان اللہ کے ساتھ جوش آتا ہے نا, ویسے سبحان اللہ نیکی کا کلمہ ہے, لیکن یہ انداز کو اتنا اچھا نہیں ہے کہ لوگوں سے داد طلب کی جائے. یہ داد جو ہے نا اس کا طالب نہیں ہونا چاہیے, کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کسی کے دل میں بات اتر جائے, کسی کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے, کسی کی اصلاح ہو جائے. میں چونکہ مدرس ہوں اس لیے تدریس کے شعبے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جب بھی کہیں بیٹھنا ہوتا ہے تو میں اس طرح کی بات کر دیتا ہوں کہ تدریسی حلقے کے اندر حلقہ درس کے اندر بیٹھے ہوئے, تو اس لیے میری بات کا برا نہ منائیں ہمارے خطباء حضرات, اصلاح کی کوشش کریں. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ المادح والذام عندی سواء, اور یہ کتاب 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا, 16 سال اس پہ صرف کیے, اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے جعلتہ حجۃ بینی و بین اللہ یوم القیامہ, میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے. یہ کتاب لے کے جاؤں گا اور میرا عمل بھی اس کتاب کے مطابق ہے. یہ ہے میرے بیٹو اصل چیز, جعلتہ حجۃ بینی و بین اللہ. القرآن حجت لک و علیک, قرآن یہ تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت بنے گا, اور یہ تیرا علم بھی اللہ اکبر یا تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا. انسان کا اس وقت تک قدم اللہ کی بارگاہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا. عمر کہاں لگائی تھی اور خاص طور پر جوانی کی عمر, اور جو علم تھا اس پر عمل کیا تھا, مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لگایا تھا, ان چیزوں کا جواب آنا پوچھنا اللہ رب العزت ہم نے دینا ہے. اس لیے عمل کے اوپر توجہ دو, عمل کے اوپر توجہ دو. علماء کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے جو ان کا علم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے اس کا آغاز کیا ہے, اسی لیے میں نے وحی کے حوالے سے کچھ بات عرض کر دی کہ اس کی ابتدا وحی سے کی, کیونکہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا مجموعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی وحی تھا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور آپ کا عمل بھی وحی کے مطابق ہوتا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الیک واتبع ما یوحى الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ وحی کی پیروی کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان اتبع الا ما یوحى الیک, میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. آپ کا عمل بھی وحی کے اوپر تھا اور قول بھی آپ کا وحی کے مطابق تھا. اور جس چیز کی تقریر کرتے تھے یہ تقریر بھی عمل ہے, آپ کا خاموش رہنا یہ بھی عمل ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا یہ بھی عمل ہے, یہ بھی وحی کے مطابق ہوتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بدء الوحی سے شروع کر کے پھر بعد میں کتاب الایمان لے کے آئے کہ وحی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے, اسے قبول کرنا ضروری ہے, دل و جان سے قبول کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد کتاب العلم لے کے آئے, اس کو سیکھنا ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد عمل ہے. اور یہ 97 کتابیں ہیں اس کے اندر. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان نہ کر دی.
اور پھر آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. لیکن اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. اللہ رب العزت نے فرمایا جو رسول سے راستہ الگ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث دونوں کے حامل تھے اور دونوں پر عمل کرنے والے تھے، دونوں وہی ہیں. تو رسول سے جس نے اپنا راستہ الگ کر لیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہو جانے کے بعد، صحیح راستہ سمجھ میں آ جانے کے بعد جس نے رسول سے اپنی راہ الگ کر لی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المومنین کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ نکل گیا. یہ سبیل المومنین جو ہے یہ صحابہ اور تابعین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. ان کو سامنے رکھنا اور ان کے فہم و تعامل کی روشنی میں دین کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اگر انسان ان کو نظر انداز کر کے قرآن کو سمجھنا شروع کر دے حدیث کو چھوڑ کر، یا حدیث کو سمجھنا شروع کر دے ان صحابہ کو چھوڑ کر، تو انسان بہک جاتا ہے، انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ قرآن کی وضاحت ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں یہ صحابہ نے سیکھے اور عمل کیا اور ہم تک پہنچایا ہے، اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا ہے، اور تابعین سے اتباع التابعین اور تبع الاتباع نے سیکھا ہے. تو یہ جو قرون الخیر کا دور ہے، یہ جو بہترین زمانہ ہے، اس کے علم اور عمل کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں بات کرنی چاہیے. اور آج کل جو رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ عربی زبان بھی نہیں آتی، ترجموں سے مدد لیتے ہیں، اور استاذ بھی کوئی نہیں ہے، کسی استاد سے بھی نہیں پڑھا. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور کوئی فلاسفر ہے، اور کوئی پروفیسر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی ہے، ادھر ادھر کے پڑھے ہوئے ہیں اور بن جاتے ہیں دین کے مفتی اور دین کے مجتہد اور دین کے سکالت اور لوگوں کی رہنمائی شروع کر دیتے ہیں. نہیں، دین ایسا نہیں ہے. اس دین کے اندر سند ہے اور اس سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہونا چاہیے، قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی. اور الحمدللہ ہمیں یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں، سند حدیث کے اندر بھی حاصل ہے اور سند جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی حاصل ہے. اور ہم علماء سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسند اور مسند بنانا چاہیے، یعنی سند والا بنانا چاہیے اور با سند ہونا چاہیے. اور سند یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو آخر میں کتاب اعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے ہیں، اور آخر میں پھر کتاب التوحید لے کر آئے ہیں. اور کتاب التوحید جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کے اسماء و صفات کی توحید، اللہ رب العزت کی ربوبیت کی توحید، اللہ رب العزت کی الوہیت کی توحید، یہ ساری توحید کی قسمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لے کے آئے. اور آخر میں جو باب لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ وزن اعمال کا باب ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے آخری مرحلہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا، اور پھر نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ کامیاب ہے من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. نیک اعمال کا ترازو بھاری ہو گیا، کامیاب ہو گیا. من خفت موازینہ، نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہو گیا، گناہوں والا بھاری ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہ ناکام و نامراد ہو گئے. تو آخری مرحلہ یہ ہے. تو وزن اعمال کا باب آخر میں لے کے آئے، یہ آخری چیز ہے. اور یہاں ایک اور بھی نقطہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کا باب آخر میں ذکر کیا، اور اس میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے اس بات کی طرف کہ بخاری بھی وزن اعمال کے لیے میزان ہے. آپ اپنے اعمال کو تولنا چاہتے ہیں کہ ان کی دین کے اندر حیثیت کیا ہے. قرآن تو میزان ہے، فرقان ہے، وہ قرآن تو کسوٹی ہے، قرآن تو کسوٹی ہے. تو قرآن بھی کسوٹی ہے اور حدیث بھی میزان ہے، اور یہ حدیث کا بہترین مجموعہ ہے. اصولی طور پر سارا دین اس کے اندر موجود ہے، ساری صحیح حدیثیں اس میں نہیں آئی. کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر بخاری میں ہے تو ہم مانیں گے، اور صحیح بخاری میں اگر نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خود، جیسا کہ امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ میں نے اس میں صحیح حدیثیں جمع کی ہیں. ما ذکرت فیہ الا ما صح وترکت من الصحاح ما هو کثیر. میں نے اس میں صحیح حدیثیں جمع کی ہیں، لیکن بہت ساری صحیح حدیثیں میں نہیں لے کے آؤں اختصار کے لیے، کیونکہ اس کا نام جو ہے الجامع الصحیح المسند المختصر، اختصار کے ساتھ لے کے آئے. تو اختصار کی وجہ سے ساری حدیثیں نہیں صحیح لے کے آئے، بلکہ جو لے کے آئے ہیں وہ صحیح ہے، اور باقی اور بھی حدیثیں موجود ہیں.
اس میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، اس میں بہت ساری صحیح آ گئی، لیکن ساری پھر بھی نہیں آئی۔ ابو داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور دوسری کتابوں میں ہے۔ تو اللہ رب العزت جزائے خیر دے، علماء اس سلسلے میں کام کرتے رہتے ہیں۔ اس دور کے اندر ہمارے خیر ان سے شرف تلمذ تو حاصل نہیں ہے، وہ ہمارے پیش رو تھے، لیکن ہمارے بعد وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ شیخ عبداللہ العظمی المعروف بضیاء الرحمن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجامع الکامل کے نام سے، الجامع الکامل الشامل لصحیح الاحادیث، صحیح احادیث کا انہوں نے کامل مجموعہ تیار کر دیا ہے، اور اس میں تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی بھی جامع تمام مسائل زندگی کے، اور ان کا کامل مجموعہ انہوں نے تیار کر دیا ہے۔ طلبۃ العلم کو چاہیے، پہلے لوگوں کے پاس مشکات تھی، اب مشکات سے بھی بہتر، اس میں تکرار بھی تھوڑا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اس کی روایت جو ہے وہ کہاں ہے، اور اس کا درجہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ضعیف کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ طالب علم کو یہ کتاب جو ہے نا اپنا مجہ بنا لینا چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کرتا رہے، اور حدیثیں یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو میزان بھی بنایا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وزن اعمال کے موقع پر ہمارے اعمال کو اللہ اکبر قبول فرمائے، اور نیکی والا پلڑا باری کر دے۔ اور باری کس سے ہوگا، یہ بات سمجھ لیں، دو چیزیں ہیں ضروری، ایک توحید کا ہونا، اور دوسرا سنت کی موافقت۔ عمل کے اندر وزن آتا ہے تو توحید کے ساتھ آتا ہے، اگر شرک ہو تو عمل باطل ہو جاتا ہے۔ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون لئن اشرکت ليحبطن عملك۔ ایمان ہو اور توحید ہو، ایمان ہو پھر بھی، ایمان نہ ہو تو پھر بھی عمل ضائع۔ کوئی جتنا مرضی نیک عمل کر لے، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ایمان کے بغیر عمل برباد، اور اگر شرک کر لیا پھر بھی برباد، لیکن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور اگر سنت کی مخالفت ہو گئی پھر بھی برباد۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد مردود۔ عمل کے اندر وزن آتا ہے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اور اتباع سنت کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا وزنی عمل ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو، اور میں سرخرو ہو جاؤں، دین کے جو اعمال ہیں ان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہونی چاہیے، ایمان، توحید اور اتباع سنت۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باب قول اللہ تعالی، باب قول اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور باب قول اللہ تعالی، یعنی باب فیہ قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اقوال کا بھی نسخہ ہے اور قول کا بھی نسخہ ہے، قولہم یوزن واقوالہم توزن، دونوں طرح نسخہ ہے، لکھا ہوا ہے حاشیے کے اوپر۔ تو ان کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے۔ اب میں اور آپ اس دور میں جب غور کرتے ہیں، بات کی ریکارڈ تو ہو رہی ہے آج کل، پہلے تو خیر اس کا بھی تصور نہیں تھا کہ اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور آگے اونچا کر کے لاؤڈ کر کے اس کو آگے پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا تصور نہیں تھا۔ اور اس کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، دوبارہ اس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے، اور یہ جو کچھ منظر ہے اس منظر کو بھی ریکارڈ کر کے محفوظ ویڈیو کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں، آج انسان کے لیے یہ معمول کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تو پھر انسان یہ کہے یہ کیسے ہوگا، میں نے اور آپ نے تھوڑا کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت کیسے کریں گے؟ اور علماء نے تمام جو اس بارے میں نصوص آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ وزن عمل کا بھی ہوگا، قول کا بھی ہوگا، قول بھی مجسم ہوگا، مجسد ہوگا، اور یہ ایک واقعاتی حقیقت بن کے سامنے آئے گا، قول بھی اور عمل بھی۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کا قاری قبر سے اٹھے گا تو اس کا قرآن جو ہے اس کا استقبال کرے گا۔ کون سا قرآن؟ جو اس نے پڑھا ہے، جس کی خدمت کرتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، یہ اس کا عمل اس کا استقبال کرے گا، اور اس کا استقبال کر کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح یہ قرآن جو ہے اس وقت اللہ رب العزت اس کو، جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں ان کے اوپر اس کو سایہ فگن کر دے گا، پرندوں کی ڈار کی طرح یا بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح، یہ ان کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ یہ انسان کا عمل ہے جس کو وجود ملے گا، جس کو جسم ملے گا۔
تو قول کو بھی ملے گا، عمل کو بھی ملے گا، اور جس صحیفے کے اندر لکھا گیا ہے اس کا بھی وزن ہوگا۔ اس کا وزن تو خیر اب بھی ہوتا ہے کاغذ کا، ایسے حساس آلات ہیں کہ جو کاغذ کی چھوٹی سی پرچی کو بھی تول سکتے ہیں، ذرا سا بھی کسی چیز کا وزن ہو تو اس وزن کو بھی وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ترازو بنایا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اس میں تو زمین و آسمان بھی رکھ دیے جائیں تو ان سے بھی زیادہ وہ وسیع ہے، یہ اس میں سما سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اتنا بڑا ترازو اس میں تلے گا کیا؟ فرمایا میرے بندے ہیں ان کے اعمال تلیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا پھر تیری عبادت ہم نہیں کر سکتے، تیری عبادت تو وہ بندے کریں گے جن کے اعمال اس پہ تولے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس ترازو کے اندر اعمال تولے جائیں گے اور صحیفے بھی تولے جائیں گے، اور جو وزن جو عمل کرنے والا عامل ہے اس کا بھی وزن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی یہ وزن کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھاری ہوگی، کیونکہ وہ دین کے عالم تھے، قرآن کے بھی قاری تھے۔ فرمایا جس نے قرآن اس طرح پڑھنا ہو، جس طرح اترا اس طرح پڑھے جس طرح عبداللہ بن مسعود پڑھتے، اور عمل بھی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، سارا عمل طریقہ جس نے دیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود کی زندگی میں دیکھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی، اور وہ خود کتنا ہوگا؟ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر ہے اس کا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو عامل کا بھی وزن ہوگا، صحیفے کا بھی وزن ہوگا، اعمال اور اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس، القسطاس، قسطاس قسطاس قرآن مجید میں آیا ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ قرآن مجید میں آیا ہے ترازو کے لیے، یعنی سیدھے ترازو سے تولا کرو، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں، معیار کے اندر، مقدار کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، معیار وہ نہیں رکھتے جو ہونا چاہیے، مقدار وہ نہیں رکھتے جو ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی بھی وہ نہیں رکھتے، اس کی مقدار کوانٹیٹی کے اندر اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، کمی کوتاہی کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کرنے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے کاروباری لوگ ماشاءاللہ اس علاقے میں چاول کا کاروبار ہے اور بھی دوسرے کاروبار ہے، اجناس کے لوگ کرتے ہیں، ماپ اور تول پورا رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کپڑے کے بنانے والے اور کپڑا بیچنے والے، ان ساری چیزوں کے اندر ماپ تول کو پورا رکھنا چاہیے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے قسطاس کا بتایا کہ رومی زبان میں یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ لاطینی زبان جو ہے یہ اٹلی کی، یونان کی اور دوسرے یورپی ممالک کی مدر لینگویج ہے، یہ ان کی ماں زبان ہے، مادر لغت ہے، ان کی زبان ان کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے سنسکرت جو ہے یہ ہندوستان کی زبانوں کی ماں زبان ہے، اسی طرح یہ لاطینی جو ہے یہ ان زبانوں کی ماں ہے جتنی یورپ میں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اسپینش ہے اور اسی طرح کی دوسری زبانیں ہیں، ڈک زبان ہے، فرینچ ہے، انگلش ہے اور جرمن ہے، یہ ساری زبانیں اسی زبان سے نکلی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں یہ اس کو رومی زبان اس لیے کہتے تھے کہ اس وقت یونان روم کا حصہ ہوتا تھا، اور روم جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت تھی۔ سکندر کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں، فکر بھی ان کی تھی اور حکومت بھی ان کی تھی بہت بڑے علاقے کے اوپر۔ تو رومی زبان کے اندر اس کو اس طرح قسطاس کو رومی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ جسٹس کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، قسطس۔ قسطس اور جسٹس یہ قریب قریب الفاظ ہیں، عدل کے معنی میں ہوتا ہے یہ۔ تو لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ رومی زبان سے قرآن میں آ گیا ہے، بلکہ یہ لغت کا توافق ہے، یہ رومی زبان میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے اس کے اندر جو وسعت ہے اور جو اس کے اندر معانی کی گہرائی ہے اور الفاظ کی کثرت ہے، یہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے اس زبان کو منتخب فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کی سرزمین کو اور عرب کے لوگوں کو آپ کا ساتھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ عرب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے ایسے بات کرنے کا ملکہ اور سلیقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ تھوڑے الفاظ کے اندر بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقصد، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ لغوی اور فقہی اور اس طرح کی فنی چیزیں بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔
تو قسط جو ہے مصدر المقسط، قاف سین طا قسط، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قاسطون اور قسط۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کونوا قوامین بالقسط، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قاسط اور قسط یہ کہیں تمہارے ذہن میں ملتبس نہ ہو جائے۔ قسط جو ہے مصدر المقسط، یہ مقسط کا معنی ہے وہو العادل، مقسط عادل کو کہتے ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط جو ہے وہ جائر کو کہا جاتا ہے، ظالم کو کہا جاتا ہے۔ یعنی قاسط جو ہے مجرد ثلاثی یہ ظالم کے معنی میں ہے، اور مقسط جو باب مزید فی ہے افعال کا مقسط وہ عدل کے معنی میں ہے۔ اور قسط کا لفظ جو ہے کاف کے سین کسرے کے ساتھ اور سین کے کسرے سکون کے ساتھ قسط یہ عدل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ عدل اگر دنیا میں قائم ہو سکتا ہے تو وہ نظام اسلام کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کی شریعت کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر عدل نہیں ہے، دنیا کے اندر ظلم ہے، ہر ملک کے اندر ظلم ہے۔ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں جمہوری ملکوں کی، ہر جگہ ظلم ہے، وہ رشیا ہو یا چائنا ہو یا وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ظلم اگر ختم ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے قانون کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وگرنہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے اور قانون، دوسروں کے لیے اور قانون، سب کے لیے ایک قانون، وہ صرف اللہ کا قانون ہے جو سب بندوں کے لیے ایک ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ اور یہاں کبھی کسی کو استثناء مل رہا ہے، کبھی کسی کو استثناء مل رہا ہے، کبھی کسی کو استثناء مل رہا ہے، کبھی کسی کو استثناء مل رہا ہے۔ یہ قانون ایسے ہی ہے، اگر بے لاگ قانون ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے وہ شریعت اسلامیہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، میری سند جو ہے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 25 واسطوں سے اور 26 واسطوں سے پہنچتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک میری سند جو ہے 25 واسطوں سے 26 واسطوں سے پہنچتی ہے۔ میرے استاد جن سے میں نے صحیح بخاری پڑھی حافظ عبداللہ صاحب بوڑھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور دوسری مجھے اجازت ہے مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری سے، وہ بھی حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور دوسری مجھے اجازت ہے مولانا یوسف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں تھے، وہ حافظ احمد اللہ صاحب کے شاگرد تھے، وہ دہلی میں تھے، وہ میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے۔ تو دوسری میرے پاس، تیسری میرے پاس یا چوتھی اجازت میرے پاس ہے حافظ مولانا عبدالغفار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی حافظ احمد اللہ صاحب کے شاگرد تھے۔ تو حافظ احمد اللہ صاحب میاں نذیر حسین صاحب کے بھی شاگرد تھے اور علامہ حسین ابن محسن انصاری کے بھی شاگرد تھے۔ تو 2 واسطوں سے پھر میرا سند کا سلسلہ جو ہے امام بخاری تک پہنچتا ہے، اور حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تک میرا 2 واسطوں سے پہنچتا ہے، ایک مولانا حافظ عبداللہ بوڑھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا مولانا ثناء اللہ کا۔ یہ دونوں شاگرد ہیں حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور مولانا عبدالحق بنارسی کے بھی۔ اور مولانا عبدالحق بنارسی یہ شاگرد تھے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میرا واسطہ اس واسطے سے بھی امام شوکانی تک پہنچتا ہے، اور دوسرا حافظ احمد اللہ صاحب کے واسطے سے بھی امام شوکانی تک پہنچتا ہے۔ وہاں 2 واسطے ہیں، شیخ عبدالغفار رحمانی میرے استاد، ان کے استاد حافظ احمد اللہ، اور ان کے استاد حسین ابن محسن انصاری، اور ان کے استاد شیخ احمد ابن محمد ابن علی الشوکانی، اور وہ امام شوکانی سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا واسطہ ہے اس میں میرے اور شیخ کے درمیان، شیخ سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک سند کے اندر 3 واسطے ہیں۔ میرے استاد حافظ اللہ صاحب، ان کے استاد حافظ محمد گوندلوی، ان کے استاد حافظ المنان صاحب، اور دوسری سند میں میرے اور شیخ نذیر حسین کے درمیان 2 واسطے ہیں، میرے استاد حافظ احمد اللہ صاحب مولانا عبدالغفار صاحب، اور ان کے استاد حافظ احمد اللہ صاحب، اور پھر وہ پہنچتے ہیں سید نذیر حسین تک۔ 3 واسطوں کے ساتھ میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہماری سند پہنچتی ہے امام بخاری تک اتصال کے ساتھ، بالسند المتصل منا الى الامام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وقول قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ وقت خاصا لیٹ ہو گیا لیکن میں بس بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ یہ سند جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے، جو نقل کرنے والے ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے، ان کی زندگی کا
پورا ریکارڈ موجود ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا قول و فعل کیسا تھا، ان کا ضبط و اتقان کیسا تھا، ان کا حافظہ ذاکرہ کیسا تھا، ساری چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ کن سے پڑھا، کب پڑھا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کنہوں نے سنا، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ دنیا کے اندر سوائے مسلمانوں کے اور کسی کے پاس موجود نہیں۔ قرآن کے قاریوں کا بھی اسی طرح ہے، قرآن کے قاریوں کا بھی اسی طرح ریکارڈ ہے، اور حدیث کے قاریوں اور علماء کا بھی اسی طرح ریکارڈ ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور اسی سلسلے کے ذریعے یہ دین محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے۔ اور بہت ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو ان اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان اداروں کی آبیاری کرتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات کروں گا کہ اس کو سرسری نہ رکھیں، اس کو سرسری نہ رکھیں کہ بس تھوڑا بہت کر دیا۔ یہ دین کا علم کس شان کا علم ہے؟ دنیا میں کوئی علم ہے دین کے علم کے برابر؟ سب سے اعلیٰ علم دین کا علم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور انسانوں کے اندر نبیوں سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد کون ہے؟ امت کے علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے۔ اور ہم علماء کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کو حیثیت دیتے ہیں؟ کیسا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے علماء فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ قابل قدر ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کا مقام اور مرتبہ نہیں پہچانتا اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، ہمارے ساتھ اس کا ناتا اور واسطہ کیا ہے۔ اس لیے علماء کا احترام کرنا، بڑے کی عزت کرنا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ کی فرما برداری میں اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور عالم کی اس لیے عزت کرنی چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا وارث ہے، یہ ان کے مصلح کا وارث ہے، ان کے علم کا امین اور حافظ ہے، اور اس کو آگے پہنچانے والا ہے۔ اور علماء کو بھی اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، اور اس کا تحفظ کرنا چاہیے کہ میں عالم دین ہوں، میرے اندر خشیت ہونی چاہیے، میرے اندر انابت اللہ ہونا چاہیے، میرے اندر تعلق باللہ ہونا چاہیے، میرے اندر ربانیت کی صفت ہونی چاہیے، میں ربانی بھی اللہ والا بھی ہوں اور اصلاح کرنے والا بھی ہوں۔ علماء کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند بیان کی، اور سند کے بعد پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں، کلمہ مفرد بھی ہوتا ہے اور مجموعہ کلام کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلام ہے، اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمْ، کلمہ بول کر کلام مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کلام ہے، سبحان اللہ یہ کلام ہے، اور وَبِحَمْدِهِ یہ بھی کلام ہے۔ اس کی تقدیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحت اللہ یا اسبح اللہ سبحاناً، سبحان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر علم ہے تسبیح کے لیے۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، عربی میں اس کا معنی کرتے ہیں تنزیہ، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں اس چیز کا اظہار کرنا، اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا کہ اللہ رب العزت ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، نعوذ باللہ ہر برائی سے پاک ہے، دور ہے، بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کا ادھر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تنزیہ ہے، تو پاک منزہ ہر عیب و نقصانوں، حمد ثنا تعریف تیری میں آکھا دلوں زبان۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک منزہ ہے، پاک ہے، منزہ ہے، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے افعال کے اندر، اس کے فیصلوں کے اندر، اس کے دین کے اندر، اس کی شریعت کے اندر جو انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے تقدیر آتی ہے، ان سب کے اندر کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں، کوئی کسی کے ساتھ اللہ رب العزت ناروا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے جو آتا ہے خیر ہی خیر، الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، جو خیر آتی ہے تیری طرف سے وہ خیر ہی ہوتی ہے۔
کسی کے لیے بے شک اس میں پریشانی ہوتی ہے لیکن مجموعی طور پر وہ خیر ہی ہوتی ہے، تیری طرف شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ بشر لیس الیک، یہ تسبیح کا لفظ اللہ رب العزت کو بہت پیارا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس تسبیح کا ذکر فرمایا اور فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پاک ہے اللہ جب تم صبح کرتے ہو جب تم شام کرتے ہو، فسبحان اللہ حین تصبحون حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور جس وقت زوال کا وقت ہو جاتا ہے اور جس وقت تم ظہر کا وقت کرتے ہو، اس وقت اللہ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے۔ تو اللہ کی تسبیح کرنا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحوا لیلا طویلا، رات کو اللہ کے حضور سجدہ کیا کرو اور لمبی رات پڑھتے رہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ کی تسبیح کرو کہ ہر نقص سے پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اور اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے حکموں میں، وہ ہر چیز میں پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں، اصل میں مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحان جو ہے یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، کبھی ضمیر کی طرف اور کبھی اسم علم کی طرف۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، کبھی رب کی طرف کبھی اللہ کی طرف، سبحان اللہ حین تمسون، اور کبھی ضمیر کی طرف سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ جن کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی اس کی ذات کا حصہ، نہ کوئی اس کا بکھرا، کوئی چیز اللہ کی ذات سے نہیں نکلی، وہ ایک اکیلا ہے، الواحد الاحد، وہ ایک ہے، یکتا ہے اور اکیلا ہے، اس میں سے کوئی نہیں نکلا۔ کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ میں صرف پردہ ہے میم کا، احد اور احمد دونوں ایک ہیں، صرف میم کا پردہ ہے، غلط بات ہے یہ۔ اللہ خالق ہے، احمد مخلوق ہے، محمد مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کے سامنے ہر وقت اللہ اکبر جھکے رہتے تھے، اس کی تسبیح کرتے تھے، اس کی حمد کرتے تھے، اس لیے ان کو احمد کہا گیا، اور سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے تھے بندوں میں سے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کا نام محمد بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور احمد بھی ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک ہے اپنی ذات کے اندر ان سے سب سے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں اللہ جیسی صفت اس میں مانتے ہیں کہ جی اللہ بھی عالم الغیب ہے اور یہ بھی عالم الغیب ہے، ہر غیب کو جانتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں ہے اللہ کا سوا جو عالم الغیب ہو، صرف ایک اللہ ہے عالم الغیب، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے۔ ہاں جس کو وہ جتنا بتا دے اتنا پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، کہاں مشکل پیش آ جائے گی، کہاں کوئی زندگی کے اندر الجھن پیش آ جائے گی، کہاں جو ہے نا وہ کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے گی، میں نہیں جانتا ہوں اپنے بارے میں اور کسی کے بارے میں۔ اور اگر مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہوتا تو میں ہمیشہ نقصان سے بچا رہتا، لیکن مجھے تو نقصان بھی اٹھانے پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھی تجربے ہوئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت اٹھانی پڑی۔ تو کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور اسی طرح کائنات کے سارے خزانے یہ صرف اللہ کے پاس ہیں، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال اللہ سے کرو، دعا اللہ سے کرو، برکت کے لیے نام اس کا لو، مدد کے لیے اس کا نام لو۔ لوگ کہتے ہیں پیر استاد کے نام سے، نبی رسول کی برکت سے، اللہ رسول کی مدد سے، یا رسول اللہ، یا علی کہہ کر لوگ کام شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ سب اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے، اور اس کو پاک مانو، پاک جانو،
اور اس کی پاکی کا اعلان کرو کہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کی توحید کے پرچارک اور اللہ کی توحید کے اوپر عمل کرنے والے اور اسی کے اوپر زندگی گزارنے والے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ توحید پہ ثابت قدم رکھنا، توحید سلامت رکھنا، یا اللہ توحید سلامت رکھنا، اس پہ استقامت بخشنا، اور جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر جائیں، من مات وهو یعلم لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جس کا علم ہوا، جس کا ایمان اور یقین ہوا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے اپنی سچی توحید کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع اور اطاعت کے ساتھ، ماں باپ سمیت، اساتذہ سمیت اور رشتہ داروں احباب سمیت، بیوی بچوں سمیت، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ تو سبحان اللہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اللہ اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وَبِحَمْدِهِ، یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی بے حمدی، اس کی حمد کے ساتھ، اس حال میں اس کی حمد کے، متلبسا بحمدہ، واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس کی حمد کے ساتھ متلبس ہوں۔ تلبسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلبسہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا۔ لباس جانتے ہیں آپ سارے، جو اوڑھا جاتا ہے، جس کو اپنے اوپر لپیٹا جاتا ہے، اس کے اندر چھپا جاتا ہے، یعنی میرے جسم کا رواں رواں، میرے جسم کا انگ انگ، اور میرے جسم کا ریشہ ریشہ، اور میرا بدن، اللہ اکبر، اور میرا لباس، یہ سارا ہر وقت کیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ 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 وبحمدہ، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کی تعریف وہ اپنی ذات میں، اس کی تعریف ہے کہ اس کی کمال والی ذات ہے اور کوئی بھی کمال والا نہیں ہے، باقی سارے ایک وقت تھا کہ نہیں تھے اور ایک وقت آیا کہ نہیں رہے، لیکن وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کمال اس کے لیے ہے، جمال اس کے لیے ہے، خوبیاں اس کے لیے ہیں، حسن اس کے لیے ہے، تعریفیں اس کے لیے ہیں، انعامات سارے اس کی طرف سے ہیں، طاقتیں اس کے پاس ہیں، قوتیں اس کے پاس ہیں، قدرتیں اس کے پاس ہیں، علم اس کا کامل ہے اور کسی نقص کا ادھر تصور ہی نہیں ہے، تو ساری تعریفیں اس کے لیے۔ اور کسی کی بھی تعریف کی جائے، جس کسی کو تعریف کرتا ہے، ماشاءاللہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ یہ بھائی جو ہے نا اس نے دین کا علم پڑھ لیا ہے، ماشاءاللہ یہ عالم دین ہے، ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت شاعر ہیں اور بڑے دین کے مبلغ ہیں۔ ان کو یہ سارا کچھ بنانے والا، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو ان کی تعریف ہے یہ سب اس کی طرف جاتی ہے کہ اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ، حقیقت یہ ہے کہ حمد استحقاق بھی اللہ کا ہے اور ملک بھی اللہ کی ہے۔ جس کسی کی تعریف ہوتی ہے اللہ اکبر، وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے، جو اسے بنانے والا ہے، جو اسے دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، وگرنہ انسان تو کچھ بھی نہیں، وہ تو انسان تو کچھ بھی نہیں۔ تو الحمدللہ، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے، اس کی تنزیہ اور تقدیس کا کلمہ ہے، اور وبحمدہ یہ اللہ کی حمد کا کلمہ ہے، الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ وبحمدہ الحمدللہ کے قائم مقام ہے، وبحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی ثنا کے ساتھ، اس کی توصیف کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کو سراتے ہوئے، اس کو اللہ اکبر خوبیاں اور کمال اس کے بتاتے ہوئے۔ تو یہ جو حمد ہوتی ہے یہ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ اکبر، بالمحبت والتعظیم، دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور اس کی عظمت و جلال سے معمور اور بھرپور ہے، اور زبان اس کی تعریفوں میں رطب اللسان، اس کی تعریفیں کر رہی ہے زبان۔ اللہ جمال والا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کمال والا ہے، وللہ المثل الاعلی، ہر کمال اللہ رب العزت کی ذات کے اندر ہے۔ یہ اللہ کا وصف ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، تو حمد اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور حق بات بھی یہی ہے کہ الحمدللہ حق ما قال العبد اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد۔ اللہ اکبر، یہ آسمان تیری تعریف سے بھرے ہوئے ہیں، یہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا تیری تعریف سے بھری ہوئی ہے، تیری زمین ساری تیری تعریف سے بھری ہوئی ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے جری کائنات کا جسے ہم نہیں جانتے، یا اللہ وہ بھی تیری تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ احق ما قال العبد، یہ سب سے سچی بات ہے جو بندہ کہتا ہے، وکلنا لک عبد، یا اللہ ہم سارے ہی تیرے بندے، ہم سارے تیرے بندے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنا لے،
یہ سب سے بڑا شرف ہے انسان کا کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اللہ اللہ، یہ سب سے بڑا شرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جو سب سے اونچا مقام تھا مقام معراج، اسراء اور معراج کے لیے لے گئے، وہاں بھی عبدہ کہا، اور جہاں قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا وہاں بھی یہی کہا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. عبد کہا ان کا، یہ سب سے اونچا مقام ہے. اور انسان کی اصل خوبی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا بندہ بنا لے، مخلص اور مخلص بندہ بنا لے. تو اللہ کی تعریف کا کلمہ اور اللہ کی تسبیح کا کلمہ، یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتے ہیں نیکیوں کے ساتھ، اور یہ اللہ کو بڑے بڑے محبوب کلمے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الکلام احب الی اللہ، اللہ پاک کو سب سے محبوب کلام کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں. باتیں تو یہاں بہت ہوتی ہیں کرنے والی، اور جی بھی چاہتا ہے، لیکن نہ تو اب صحت اتنی رہی ہے اور نہ ہی اب اس کے بعد کے پروگرام آپ نے سننے ہیں، اس لیے بس میں بات کو مختصر کر کے فضیلت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. نحن نسبح سبحان اللہ و بحمدہ، تو فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے یہ اللہ کو سب سے محبوب کلام ہے. تو اللہ کو محبوب کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سب کہو نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور اس کے صیغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو منقول ہیں. ایک تو یہاں ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں، اور ایک پیچھے گزر چکا ہے کتاب الادعیہ میں. وہاں شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے دوسرے استاد سے روایت کرتے ہیں، احمد بن اشکاب سے روایت نہیں کرتے، اپنے دوسرے استاد سے روایت کرتے ہیں. وہ وہاں یہ اس کے الفاظ ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم، وہ سبحان اللہ العظیم پہلے آیا ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں آیا ہے، اور اس میں سبحان اللہ و بحمدہ پہلے آیا ہے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں آیا ہے. اور ایک دوسری روایت ہے مسند امام احمد کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صیغہ اس طرح منقول ہوا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اور بس. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ کس لیے کہ جب ہم اللہ کی تنزیہ کر رہے ہیں، اس کی تقدیس کر رہے ہیں، اس کی پاکی اور اس کی عظمت اور اس کا بے عیب ہونا اور اس کا ہر کمی کمزوری سے پاک اور منزہ ہونا بیان کر رہے ہیں، جتنا ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہے. اور جتنی ہم اس کی ثنا کر رہے ہیں، جتنی ہم اس کی حمد کر رہے ہیں، جس کا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت اس سے ہمارا، سارے فرشتوں کا، ساری کائنات کا جو کچھ بھی ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر پاک اور اللہ اس سے بڑھ کر تعریف کا مستحق ہے. اللہ اس سے بڑھ کر عظیم، یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ جتنا ہم نے کہا اس سے بڑھ کر اللہ پاک ہے، جتنی ہم نے تعریف کی اس سے بڑھ کر اللہ کی تعریف ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ سجدے میں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، وتر میں بھی کیا کرتے تھے، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک. میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریف ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے. اور یہاں ایک نقطے کی بات اور سمجھ لیں کہ اللہ کی تعریف ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے کی ہے یا اللہ کے کتاب میں قرآن مجید میں آئی ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے اس میں شریعت کی حدود و قیود کی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ شریعت کے الفاظ کی پابندی کرنی چاہیے. اپنی طرف سے کوئی چیز ادھر منسوب نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے ناموں میں خاص طور پر اللہ کا وہی نام رکھنا چاہیے جو قرآن حدیث میں آیا ہے یا اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور باقی اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ذکر کرنی چاہیے جس کا ہمیں پتہ نہیں. قرآن حدیث میں آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اس کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو لوگ بیان کرتے ہیں اس سے اللہ پاک اور بلند ہے، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں، وہ اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو اللہ کی شان کے شایع نہیں ہوتی. تو اس پہ انسان کو محتاط ہونا چاہیے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
ایک تو یہ اللہ کو محبوب ہے، اور دوسری اس میں ایک اور خصوصیت ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا ایک لا الہ الا اللہ، اس کے اندر بڑی قوت ہے، توحید کے اندر بڑی قوت ہے۔ اگر انسان کی توحید معرفت والی، علم والی، یقین والی اور صدق والی توحید ہو، اس کے اندر یہ قوت ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لا الہ الا اللہ میں یہ قوت ہے کہ آسمان و زمین بھی سارے ایک رنگ بن جائیں تو اس میں طاقت ہے کہ یہ توڑ سکتا ہے اس کو، لا الہ الا اللہ توڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھا کرو، وبہا یرزق الخلائق، ساری مخلوق یہ پڑھتی ہے، اور ساری مخلوق کو جو رزق ملتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ ملتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس کو اپنا ورد زبان بنا لیں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی جو خواتین سن رہی ہیں، اور میرے بزرگ بھائی، دوست، ساتھی، عزیز بیٹے بھی جتنے بھی سن رہے ہیں، اس کو اپنا ورد زبان بنا لیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اکیلا سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ لیں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ وہ یاد کر لیں جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشہ، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ۔ یہ اتنی اس کے اندر وسعت ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا رہے، یہ 3 دفعہ پڑھ لے، یہ اس سارے سے بڑھ جاتا ہے، اس سارے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں بیان ہونی چاہیے، لیکن ایک ہی وقت میں اتنا کچھ بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دوسرے پروگرام بھی انشاءاللہ ریلیز ہونے والے ہیں، آپ علماء کرام کے خطابات سنیں گے۔ میں اپنے بیٹوں سے 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، یہ جو آپ نے علم پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ضبط اتقان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی اور ابلاغ کے ساتھ بھی۔ 2 ذمہ داریاں ہیں، عمل بھی کرنا ہے اور اس کی دعوت بھی دینی ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، اور اس میں اضافہ کرتے رہنا ہے۔ علم میں اضافہ ہوتا رہا ہے تو بڑھتا رہتا ہے، اور اگر توقف آ جائے تو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو علم میں اضافہ کرتے رہنا ہے، اور آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا، سمجھنے کا، مطالعہ کرنے کا سلیقہ، طریقہ سیکھا ہے۔ اب آپ کے پاس کتابیں ہیں، ان کتابوں سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا، کوشش کریں اپنے اندر لیاقت پیدا کرنے کی کہ براہ راست عربی کتابوں سے استفادہ کیا کریں۔ اس زبان کے اندر نور ہے، اس کے اندر حلاوت ہے، اس کے اندر بڑی سچی بات ہے، شیرینی ہے اور لذت ہے اس کے اندر۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو انسان کو لطف آتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور کوشش کیا کریں، قرآن کے حافظ ہیں تو بہت اچھی بات، اور نہیں حافظ ہیں تو قرآن حفظ کریں۔ سارا نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ ضرور حفظ کریں، اور حدیثیں بھی حفظ کیا کریں، حدیثیں بھی حفظ کیا کریں۔ یہ علم جو ہے، نظر اللہ عمران ساری سمع مقالتی، اللہ اکبر۔ قاری صاحب دعا کر رہے تھے نا شعروں میں، یہ دعا ذکر کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت شاداب رکھے، آداب آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے۔ کس کو؟ عمران، اس بندے کو سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فوعاہا، پھر اس کو پلے باندھ لیا، پھر اس کو محفوظ کر لیا، فحافظہا، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو یاد کر لیا، فوعاہا، اور اس کو ضبط کر لیا، ثم اداہا کما سمعہا، اور پھر اس کو آگے پہنچایا جیسے سنا تھا، نہ گھٹایا نہ بڑھایا۔ اس کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کا مصداق بنائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اس ادارے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور اپنے والدین کے لیے۔ اور والدین جن کے حیات ہیں ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھ جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ ماں باپ کی بڑی قدر ہے، ماں باپ کی بڑی قدر ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا انسان حق نہیں ادا کر سکتا، اور جس طرح ماں باپ کی قدر اور تعظیم کرنی چاہیے، اسی طرح اساتذہ کی بھی تعظیم اور قدر کرنی چاہیے۔ اور جس ادارے سے فیض پایا ہو انسان نے، اس ادارے کو یاد رکھنا چاہیے، دعاؤں میں بھی، مشاورت میں بھی، اور معاونت میں بھی۔ اس ادارے کو بھولنا نہیں چاہیے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ فللہ الحمد اولا وآخرا ولہ الحمد ظاہرا وباطنا۔ اللہ رب العزت جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا رحمتوں سے بھرپور فرما دے۔ یہ ہمارا بیٹھنا یہاں رحمتوں والا بیٹھنا ہو،
اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اللہ رب العزت ہمارا اٹھ کے جانا مغفرت والا بنا دے کہ ہم جائیں تو ہمارے گناہ بخشے جا چکے ہوں، اور پھر جب ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور عصمت میں ہمیں لے لے، اپنی حفاظتوں اور عصمتوں کے حصار میں ہمیشہ ہماری زندگی کو رکھے۔ اور میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی محبت کا اور آپ کی توجہ کا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ حالانکہ نہ میں خطیب نہ میں مقرر، میں تو ایک مدرس آدمی ہوں، لیکن درسی باتیں بھی آپ نے سن لی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز مکرم عثمان صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ذہن بنایا ہوا ہے، ان کے علمی بیان کے ساتھ اور علمی خطبے کے ساتھ آپ لوگ علمی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے میں اور برکت فرمائے۔ اور جو دوسرے علماء ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی تنقید کرتا ہوں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے خطباء، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ آپ کو لے کے آتے ہیں تو آپ آتے ہیں، آپ یہ نہ ہو تو آپ آئیں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت کرے اور ان کی کوششوں میں برکت کرے۔ میں تو رشک کرتا ہوں، سچی بات ہے کہ سارا دن اور ساری رات سفر کرتے ہیں، 3 4 پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارا فخر ہے، اور بہت سارے مسلک کی اشاعت ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن علماء کی بھی ضرورت ہے اور اہل علم کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پر مدرسین کی ضرورت ہے، پختہ مفتی حضرات کی ضرورت ہے، عالم حضرات کی ضرورت ہے، اور ایسے ادارے ہونے چاہیے۔ اور صرف ادارہ بنا کے چند لوگوں کو اکٹھے کر کے فارغ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس چیز کو زندگی کا مشن بنانا چاہیے کہ ہم نے راسخ علماء پیدا کرنے ہیں، متمکن علماء پیدا کرنے ہیں، جو لوگوں کے شبہات کا بھی جواب دے سکے اور زندگی کی شہوات کے طوفانوں کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم و اتوب الیک۔ یہ جو مختصر انعام ہے ان کی شیان شان نہیں، لیکن ہم نے مختصر سا انتظام کیا ہے۔ ہمارے بھائی محمد زبیر محمدی تشریف لائیں، خطیب پاکستان قاری بنیامین عابد صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام وصول کریں۔ محمد زبیر محمدی، ان کا تعلق یہ 7 گاؤں ہے پکھو کی۔ دوسرے طالب علم ہیں محمد رمضان محمدی، شیر پاکستان شیر پنجاب مولانا منصور احمد صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ حاجی محمد شوکت صاحب، ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ عبد الطواب صدیقی، حافظ عبد الطواب صدیقی، ان کا تعلق الہ آباد سے ہے۔ حاجی صاحب ڈاکٹر محمد احمد صاحب، ان سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں۔ قاری محمد حسین مدنی صاحب تشریف لائیں، وہ انعام۔ چوتھے طالب علم ہیں محمد ایوب، ڈاکٹر محمد احمد صاحب سے گزارش ہے ان کو انعام دیں۔ محمد ایوب۔ آج کے اس پروگرام میں کچھ انتظامیہ کی طرف سے انتظامات کی کمی کی وجہ سے کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، کچھ معاملات بنے، اس کی بھی معذرت کرتے ہیں۔ بقیہ پروگرام مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب انشاءاللہ چلائیں۔ میں اپنے انہاں بچیاں نو گزارش کراں گا جنہاں نے مقابلے چ حصہ لیا سی تے انہاں دیاں پوزیشناں آئیاں نے، کیونکہ انعامات تسی دیکھ رہے ہو، اے نہ ہوئے کہ تہاڈے انعامات پیچھے رہ جان۔ جلدی اسی یہ پروسیجر بھی پورا کرنا ہے، اور ڈاکٹر زعیم الدین عابد لکھوی صاحب بھی بڑا اپنا قیمتی ٹائم کڈ کے آئے نے، اور مینوں امید ہے جڑا کوئی اسی 10-15 منٹ انہاں کو ٹائم لیواں گے نا بچیاں واسطے، الحمدللہ جامعہ محمدیہ دے اندر بھی اور ہر ادارے اندر بھی الحمدللہ ٹائم دین واسطے تیار نے۔ اللہ انہاں دی محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی علماء کرام نے من جملہ جنہاں نے بھی محبت کیتی آئے نے، جنہاں دا نام نہیں میں لے سکیا، انشاءاللہ اللہ انہوں نے دورہ اجر دے گا۔ تو میں جڑے بچے نے طلباء جنہاں نے
مختلف مقابلے پوزیشن حاصل کی نے وہ بھی، اور جڑے بچے صبغت اللہ اور اسد اللہ اور سمامہ اور عزیمہ یہ بھی قریب رہے، تو میں گزارش کرانگا موقع تو فائدہ اٹھاندے ہوئے ہیں ڈاکٹر زعیم الدین عابد لکھوی صاحب جتھے بچے ڈیوٹی دے رہے ہیں نا، وہ کوشش کرن کہ تھوڑی دیر واسطے کم از کم اذان دا مقابلہ اور نعت والے بچے جن پوزیشن والے جلدی میرے کھبے پاسے تشریف لے آؤ۔ میں ڈاکٹر زعیم الدین عابد لکھوی صاحب نے گزارش کرانگا کہ بچیاں نو انعامات دین، انشاءاللہ وقفے نہ انعامات بھی ان ٹائم بھی زیادہ نہ لیا جائے۔ کر صاحب ادھر آؤ، جی بیٹھ سارے بچے جلدی مقابلہ اذان ہویا ساڈا الحمدللہ تھے شعبہ کتب ودا اور شعبہ حفظ دا شعبہ کتب جو اول پوزیشن اذان وچ حاصل کیتی ہے محمد رمضان محمدی، بلاؤ بابا جی نو، ڈاکٹر صاحب شعبہ حفظ میں جو اول پوزیشن حاصل کی ہے اذان کے مقابلہ میں محمد رضوان، حافظ محمد رضوان۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عمیر یعقوب۔ تیسری پوزیشن حاصل کی فہیم امین۔ میاں عبداللہ طاہر جو امیر نے ساڑھے تحصیل دو بھی نال معاونت فرمان۔ اذان کے مقابلے میں دوسری پوزیشن عثمان یونس، اور دوسری پوزیشن پہ دو طالب علم ہیں عثمان یونس اور احسان الہی۔ جلدی آئیں، عثمان یونس احسان الہی کوئی رمضان محمدی، پہلے رمضان دے رہنے دو نا۔ ایوب صابر تیسری پوزیشن۔ شعبہ نعت خانی کے مقابلہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے حافظ عثمان یونس نے، دوم پوزیشن حاصل کی ہے محمد رمضان محمدی نے، تیسری پوزیشن پہ آئے ہیں عبدالحمید محمدی۔ آپ جان دو نا کری جاؤ، نہیں آن دیتا یار، بعد میں لے لینا ایک، چلو ٹھیک ہو گیا۔ عبدالحمید تیسری پوزیشن نعت خانی، تیسری پوزیشن کٹھے ہی نہیں، جڑا مرضی دے دو کتاب، کوئی مسئلہ۔ اور نعت خانی جو شعبہ حفظ کا مقابلہ ہے اول پوزیشن حاصل کی زید جمیل، دوسری پوزیشن حمزہ عبدالحفیظ، دوسری پوزیشن پر راشد مختار ایک اور ہے، تیسری پوزیشن حاصل کی احمد شوکت۔ ماشاءاللہ میاں شہادت علی صاحب القاسم رائس میل والے تشریف لائے، میں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا تشریف رکھیں۔ اس کے بعد تشریف میں میاں شہادت علی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔
تقریری مقابلہ شعبہ کتب کا اول انعام حاصل کیا ہے محمد عمران میاں شہاد علی صاحب. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے شعیب حیدر. شعیب حیدر. تیسری پوزیشن پہ 2 طالب علم ہیں عبدالتواب صدیقی اور ضیاء الرحمان. تیسری پوزیشن. میں معزز مہمان سے درخواست کروں گا تشریف رکھیں گے. اب میں پھر 1-2 منٹ لینا چاہوں گا کیونکہ بعض بچوں کو انعام ملے، بعض اشارے ہو رہے ہیں، تو میں مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے دستے مبارک سے یہ بچے اپنا انعام وصول کریں گے. تلاوت کا مقابلہ جو شعبہ کتب کا ہوا تھا اول انعام شعیب حیدر جلدیا. دوسرے نمبر پہ شیر پاکستان مولانا منظور صاحب. دوسرے نمبر سمامہ عظیم. تیسرے نمبر پہ محمد عمران. جلدی ہیں کر سب جلد. اسی طرح تقریری مقابلے میں جو شعبہ حفظ کا ہوا تھا اول پوزیشن اسد اللہ، دوم پوزیشن سمامہ کنگن پوری، تیسری پوزیشن فیضان ارشد. اور آخری جو مقابلہ ہمارا ہوا تھا شعبہ حفظ کا تلاوت کا وہ رہتا ہے حافظ راشد مختار. پہلی پوزیشن اویس شریف، ساتھ بچہ کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ. دوسری پوزیشن اویس شریف. تیسری پوزیشن ابو ہریرہ جاوید. ہمارے بڑے ہی پیارے محمد سلیم، حاجی محمد سلیم زرگر صاحب بھی کافی دیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں. اگر وہ ادھر موجود ہیں تو آگے تشریف لے آئیں. یہ جو بچے جنہوں نے مرکز القدس میں قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کے یہ انعامات ہیں. انشاءاللہ وہ بچے جتنے بھی ہیں جلدی جلدی اسٹیج کے ایک سائیڈ پہ آ جائیں. شعبہ حفظ کے جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، چونکہ یہ سالانہ تقریب جو ہوتی ہے نا اس میں علماء کے بیانات بھی بہت ضروری ہیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی بہت ضروری ہے. ان کے استاد محترم قاری عبدالرزاق صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ معاونت کے لیے قریب آ جائیں. قاری ذبیح اللہ صاحب بھی، مولانا عثمان فیصل صاحب ناظم مرکز حاضہ اگر وہ فارغ ہیں تو لازمی اسٹیج پہ تشریف لائیں. قاری اسلم عاصم صاحب، مولانا قاری حبیب اللہ صاحب، جتنے بھی اساتذہ حکیم خلیل احمد قصوری صاحب کوشش کریں کہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تکمیل جنہوں نے ہمارے اس مرکز میں کی ہے میں دعوت دوں گا حافظ راشد صاحب کو. میں گزارش کروں گا صدر اہل حدیث یوتھ فورس میاں محمد دین شاکر ضلع قصور سے کہ اپنے دست مبارک سے ان کو انعامات دیں. حافظ راشد صاحب. ان کے بعد حافظ سعد سمی. حافظ سعد سمی صدر محترم تشریف رکھیں. اب میں گزارش کروں گا عبدالرزاق مغل بھائی کو کہ وہ آئیں اور بچوں میں انعامات دیں. عبدالرزاق صاحب. مرزا ارسلان صاحب بھی تشریف لیں. پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. بڑا حال ٹائم پہ ہے اللہ دے فضل نال. بڑی محنت تو یہ بڑی دن رات سارے اساتذہ طلباء نے کیتی ہے تے تسی بھی ٹائم کاٹ کے یقیناً تہاڈا بھی بڑا احسان ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. خبیب شریف احمد یحییٰ، جلدی آئیں بچوں. خبیب شریف محمد احمد یحییٰ. زمر محمد، جلدی جلدی آئیں. مرزا ارسلان صاحب. عبدالرزاق بھائی تشریف رکھیں. محمد زمر سائم رجب. بخاری شریف کے جو بچے ہیں نا وہ بھی آگے آ جائیں. وہ ہمارے عالم ان کا بھی یہ کتابیں دے کے. سائم رجب. اسد اللہ
حافظ بن یمین عابد صاحب تشریف لائیں. تشریف قاری بن یمین عابد صاحب. فیضان ارشد آفاق ارشد. فیضان ارشد علی رضا لیاقت. مولانا معین الدین ساجد صاحب. قاری محمد رمضان صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. قاری رمضان صاحب. فیصل سلیم تشریف رکھیں. قاری عتیق الرحمان اساتذہ مرکز. مولانا اسلم صاحب. قاری حبیب اللہ صاحب. انس صدی ذکی الرحمان. تائے کو بھی دعانا ہے. تائے لے کر جی جی حافظ تشریف رکھیں جی. حافظ ثناء اللہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں, راجوال سے تشریف لائے ہیں. مولانا طاہر محمود صاحب کے والد محترم ذکی الرحمان, ان کا کوئی نام وصول کیا. مطیع اللہ. سمامہ ارشد. سہیب. محسن امانت. یاسر رفیق. کدھر گئے ہیں بچے سارے؟ قاری صاحب جلدی آؤ بچے. عبد الرحمن طالب. کوئی دوسرا طالب علم پکڑ لینا. بابا لیاقت تشریف رکھیں. بابا جی لیاقت صاحب. حافظ فیضان. چاچا کرامت. ظہیر امن. اٹھ کے ایک ایک پڑھا دے. چلو جی بیٹھو. محمد حسین مدنی صاحب. آؤ جی آجو آجو. ظہیر احمد ہو گیا. ظہیر. عثمان. عثمان انہوں دیو یار تسی کھلو ہوئے. بخاری شریف جنہوں نے مکمل کی ہے میرا خیال عثمان صاحب خود تشریف لائیں. اساتذہ کی موجودگی میں ان کو انعامات دیں گے. باقی کہڑے بچے رہ گئے؟ انس جلدی اور کہڑا رہ گئے؟ جلدی دعا دے دی. قاری عتیق الرحمان صاحب ہو گئے مکمل. اب میں نعت کے لیے دعوت دوں. وقاص قادر آبادی ہے, بڑا پیارا خطیب ہے, لیکن انہوں کو نعت سننی ہے. اکاڑے تو تشریف لے آئے نا, بلکہ ضلع ساہیوال تو. جلدی آ بچے.